الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق ارض و سما کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے. فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے. ان گلا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء محسن انسانیت فخر آدمیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے جو ساقی کوثر شاف محشر شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین ہے. رحمت بخشش کی دعائیں صحابہ اکرام تابعین اعظام فقہاء دین ائمہ دین اولیاء اکرام بزرگان دین اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے. عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو آیت کریمہ احباب کے سامنے شروع میں دو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ نے ایک واضح دو ٹوک اعلان فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی جائے گی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی.
اگر کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑے ظلم کا مرتکب ٹھہرے گا۔ اس لیے جب خالق کائنات نے ارض و سما کا ابھی نظام جو تھا وہ بنایا نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سورج، نہ سبزہ، نہ یہ سمندر تھے، نہ چشمے تھے، جب کچھ نہیں تھا تو اس وقت اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا۔ اس وقت بھی جب یہ ہماری جسم اور روح کا بھی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، اس وقت ہی اللہ نے سب روحوں کو جمع کر کے ایک وعدہ لیا تھا، جس کو قرآن پاک نے بھی بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وعدہ لیا گیا، اگرچہ ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کے اوپر یقین، ایمان، ایقان رکھنے والا شخص جو ہے اس وعدے کا انکار کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا، وعدہ یاد کرواتے جاتے ہیں، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ جب ابھی تم آدم کی پشت میں تھے، جسم اور روح کا تعلق ابھی قائم نہیں کیا گیا تھا، تب ہم نے اپنا ایک وعدہ لیا آپ سے، الست بربکم، کائنات میں تم نے جانا ہے پہلے سے ہی وعدہ لے رہا ہے اللہ، کیونکہ جب اس فرش زمین پہ انسان نے آنا تھا تو پھر اپنے مالک کو بھول جانا تھا، تو خالق کائنات نے پہلے سے ہی اس کا انتظام کیا کہ میرے بندو وہاں جاؤ گے، اگرچہ میں ہی خالق، میں ہی مالک، میں ہی داتا ہوں، میں ہی دینے والا ہوں گا، رزق میں دوں گا، لیکن ایک شیطان بھی ہوگا جو مجھ سے دور کرنے کے لیے بے شمار بہانے تراشے گا، مجھ سے تمہیں دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ معبود میں ہوں گا، لیکن کسی اور کے سامنے بھی وہ جھکنے پہ تمہیں مجبور کرے گا، راضی کرے گا، راغب کرے گا۔ تو سن لیجئے، الست بربکم، مجھے اپنا رب مانتے ہو کہ نہیں؟ مشکل کشا، رب کا معنی حاجت روا، رب کا مطلب اور مشکلات سے نکالنے والا، اللہ رزق دینے والا، رب کا مطلب پڑھتے ہو نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہاں کو پالنے والا، پالنہار ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ رب کا مطلب یہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنا وعدہ لے رہا ہوں، الستو بربکم، کسی اور کا وعدہ نہیں لیا، نہیں شامل کیا کسی اور کو۔ اطاعت کی باری آئی تو خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، آگے واطیعوا الرسول، اطاعت کی باری آئی تو فرمایا میری اطاعت، میرے رسول کی اطاعت، رسالت کی باری آئی، ماننے کی باری آئی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اقرار لیا گیا۔ لیکن جب عبادت کی باری آئی، ربوبیت کی باری آئی تو فرمایا الست بربکم، میں یہ وعدہ دے رہا ہوں تم سے
کہ کائنات میں جب تم نے جانا ہے تو کہا وہاں بھی مجھے رب مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو سب نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ یہ ایک سبق تھا جو دے کر کے بھیجا ہے، لیکن جب انسان کائنات کی اس دھرتی کے سینے پر جب اس کی تشریف آوری ہوئی تو پھر اپنے ہی رب کو بھول گیا، اپنے خالق کو بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ جو انبیاء علیہ السلام پھر اللہ نے مبعوث فرمائے، کیوں کہ اس کی سنگینی بہت زیادہ سی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں 100 میں سے کتنے والا پاس کیا جاتا ہے جی؟ 33 والا پاس۔ لیکن یہ جو رب کا دیا ہوا پیپر ہے نا، اس کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، صدقات و خیرات ہے، سارا کچھ ہے۔ اور کتنے نمبر والا پاس ہوگا؟ آپ گھر سے آئے ہیں، نماز پڑھی ہے، ساری قبول نہیں ہوئی تو 2 نمبر ہی مل گئے نا، تو انشاءاللہ پاس ہے۔ زکوٰۃ کے اندر، روزے کے اندر 2-4 نمبر بھی مل گئے تو انشاءاللہ پاس ہی پاس ہے۔ لیکن توحید کے اندر اگر 100/100 نہ ہوا تو پاس نہیں ہوا۔ اس لیے آپ اندازہ کریں کہ پہلے ہی وعدہ لے لیا اللہ نے، اور پھر جب اللہ رب العالمین کو تو پتا تھا کہ جائیں گے، بھول جائیں گے، تو اللہ نے پھر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی جاری فرما دیا، کیونکہ کمپرومائز اس بات کے اوپر ہونا کوئی نہیں، اور میری جو مخلوق ہے وہ میری آگ سے بھی بچ جائے۔ تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، لوگ سارے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، توحید پرست تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا تو وہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، اور وہ بت بھی کیا تھے؟ کوئی ایسی مورتیاں نہیں کر لی، تمثیلیں بنا لی جی، تصویریں پینٹ کر کے تو اس کا وہ جو ہے لے لیا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک بندے ہی تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن، جن کے لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، وہ مفسر قرآن اس آیت میں بتاتے ہیں کہ یہاں سے مراد قال نوح ربی لا تذر علی الارض من القوم من الارض دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ودوا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ قوم کیا کہتی ہے کہ یہ ود، یغوث، یعوق اور نصر، ان کو نہ چھوڑنا، یہ ان کے بت تھے، ان کے سامنے جا کر کے رزق مانگتے، ان سے جا کر کے اولادیں مانگتے، ان سے جا کر کے اپنی مشکلات جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، نوح علیہ السلام نے سمجھایا اور کہتے ہیں کہ ان کو کبھی نہ چھوڑنا، قوم کہتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کوئی برے لوگ نہیں تھے، وہ اچھے لوگ تھے، بزرگ تھے، اولیاء تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، انہی کو انہوں نے بتوں کی تمثیل بنا لیا اور ان کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ پھر اسی طرح میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، قوم نے مانا نہیں مانا، زیادہ نے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی دعوت، حضرت ذبیح اللہ کی یہی دعوت تھی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ان کی بھی یہی دعوت، یعقوب آئے ہیں اور ان کی بھی یہی دعوت تھی۔ اور جاتے جاتے نا دنیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام جا رہے ہیں دنیا سے، ساری زندگی جس چیز کی دعوت دیتے رہے ہیں اور دعوت دیتے رہے ہیں، اور وعدہ یہی تھا جو اللہ نے پہلے دیا تھا، دنیا میں آ کے انسان بھول رہا تھا، حضرت یعقوب اسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن دنیا سے اب جا رہے ہیں تو پھر ایک فکر ذہن نشین ہوئی، ذہن کے اندر آئی، اور اپنی قوم کو، اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، جس کو قرآن پاک نے محفوظ فرمایا۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بیٹا پیغمبر، خود پیغمبر، باپ پیغمبر، چچا پیغمبر اور دادا بھی پیغمبر، اور صرف پیغمبر ہی نہیں ہے، جد الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ پوتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو بلایا، میرے بیٹو آؤ نا میرے پاس، کوئی وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی وصیت وہی نصیحت ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہتے ہیں، کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ میرے بیٹوں میں تو اپنی ڈیوٹی نبھا کر دنیا سے جا رہا ہوں، اب مجھے یہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد کس سے مانگو گے، کس کو اپنا مشکل کشا، لجپال اور حاجت روا مانو گے۔ کتنی واضح جو ہے وہ دعوت ہے، اپنے بیٹوں کو نصیحت کر کے جا رہے ہیں، پتا تھا۔ اور سب سے پہلے دیکھیے، ایک پوری لڑی انبیاء کی ہے، ایک پوری گدی چل رہی ہے، تو یہ نہیں وصیت کر رہے کہ میں نے جو مال بنایا ہے بیٹو اس کی نصیحت کرنی ہے، کہیں لڑ کے نہ مر جانا، بڑی مشکل سے میں نے کمایا ہے تو اتفاق سے اتحاد سے ذرا بیٹا کھا لینا، میری روح کو بھی سکون رہے۔ ایسا نہیں، کما سکتے تھے کہ نہیں کما سکتے تھے؟ انبیاء کے پاس تو معجزے ہوتے ہیں میرے عزیز دوستو، انبیاء کے پاس معجزے۔ آقا علیہ السلام کا معجزہ، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، چھوٹی بات تھی۔ اللہ اکبر، پانی کے اندر آپ نے ہاتھ مبارک ڈالا ایک پیالے کے اندر تو 70-80 بندوں نے پی بھی لیا اور ایک ہی پیالے سے وضو بھی کر لیا۔ میرے آقا کے معجزے، انبیاء کے معجزے، تو معجزہ دکھاتے کتنی عوام گرویدہ ہو سکتی تھی، لیکن مشن یہ نہیں تھا، نہ اللہ کا دنیا میں بھیجنے کا یہ مشن تھا کہ مال کماؤ بس۔ اور انبیاء علیہ السلام کی قوم مخالفت بھی کیوں کرتی تھی، کم کرتی تھی؟ اللہ اکبر۔ بہرحال آئیے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں، ماں نعبدہم، کس کی عبادت کرو گے؟ کہتے ہیں، کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ بیٹے بھی روشن ضمیر ہے، کہتے ہیں، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم۔ کہتے ہیں، والد گرامی، اس بات کا خوف لے کر کے دنیا سے نہ جائیے کہ ہم شرک کرنے لگ جائیں گے، ہم اسی کو پکاریں گے، اسی کے سامنے اپنی التجائیں پیش کریں گے جس کے سامنے آپ کے دادا ابراہیم گر گڑاتے رہے ہیں، جس کے سامنے آپ کے دادا ابراہیم، ہمارے چچا اسماعیل اور ہمارے دادا جو ہیں وہ اسماعیل اور اسحاق جو ہیں وہ گر گڑاتے رہے ہیں، ہم بھی اسی کے سامنے گر گڑائیں گے۔ اس کی آپ ٹینشن لے کر کے نہ جائیے۔ جب صحیح طور پر اپنی دعوت کو، ڈیوٹی کو نبھایا ہو تو اس کے رزلٹ بھی پھر اس طرح آیا کرتے ہیں۔ اولادوں کے اوپر تربیت کی گئی ہو نا رزق حلال سے، اور پھر وہی جو اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی وہی ہے، خالص دین، خالص کتاب و سنت کا جو دین ہے، اگر اس کی فکر انسان کر لیتا ہے تو اللہ پھر رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اولادیں بھی پھر جو ہیں وہ سمجھ جاتی ہیں۔ اگر ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے نا تو پھر بھٹکتی رہیں گی اولادیں۔ اب آئیے میرے عزیز دوستو، ایک اور ہیں جن کا نام اس میں گرامی ہے، لقمان۔ وہ بھی دنیا سے جاتے جاتے اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، اور حکیم اتنے بڑے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، حکمت تو سب کو اللہ ہی عطا کرتا ہے، وہ لیکن اس کی حکمت کا کیا کہنا
کہ جس کے بارے میں اللہ خود فرمائے، پھر قرآن پاک کی زبانی فرما دے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ لقمان ایسا حکیم ہے کہ ہم نے اس کو حکمت عطا کر دی تھی۔ اللہ نے حکمت، اسی لیے آج تک اس کے چرچے ہیں بھائی۔ اور کس حکیم کو جانتے ہو جو 2-4 صدیاں پہلے گزرا ہو؟ تو یہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، لیکن آج بھی ہم لقمان کو جانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو بلایا اور فرماتے ہیں بیٹا جی بات سن لیجئے۔ اب دیکھیں کہ لقمان اپنے بیٹے کو بلاتے، حکیم تھے اور حکماء کا یہی کام ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، نسخے دے کر کے نہیں جاتے، ویسے ہی چلے جاتے ہیں اگلے جہاں کو، یا کوئی اپنا بڑا قریبی ہو تو کوئی دے دیا، تو چاہیے تو یہی تھا کہ یہی کوئی نسخہ دیتے جس کے ذریعے اس کی بھی روزی روٹی کا سامان بنا رہتا، لیکن کیا نسخہ دے رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ۔ اپنے بیٹے کو بلایا اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا جی سن لے مجھ سے میری حکمت کا مجموعہ سن لے، نچوڑ سن لے، کیا ہے؟ کامیاب ہونا چاہتے ہو نا زندگی اور آخرت میں تو لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کیا نہ کرنا؟ شرک نہ کرنا۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ کیوں نہ کرنا؟ کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ کی صفات کسی اور میں ڈالو گے تو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ والے بہت ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ عبد الرحمن بہت ہو سکتے ہیں لیکن رحمان ایک ہے۔ عبد القادر بہت ہو سکتے ہیں لیکن قادر ایک ہے۔ عبداللہ بہت ہو سکتے ہیں لیکن اللہ ایک ہے۔ الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، زیادہ نہیں۔ اور داتا کتنے ہیں؟ ایک ہی اللہ فرماتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ تم سارے فقیر ہو اور اللہ کے ہی غنی ہے۔ تم سارے لینے والے، وہ اکیلا دینے والا۔ تم سارے مجبور اور کبھی بھی اس کو کوئی مجبوری نہیں آتی۔ سنو، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، بزرگان دین ہو، کوئی بھی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ کبھی وہ بھی پریشان ہوا ہے۔ وہ دینے والا، باقی سارا جہاں لینے والا۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے ہی اللہ کے فقیر ہو، وہ اکیلا دینے والا غنی ہے۔ کبھی اس کو مجبوری کا سامنا نہ ہوا تھا، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ اس لیے آؤ میرے عزیز دوستو، یہی دعوت ہے انبیاء کی، یہی دعوت ہے صلحاء کی۔ اب دیکھیے نا، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ کی وادیوں میں گزارتے ہیں، لوگ ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، صادق اور امین کے ترانے گاتے نظر آتے ہیں، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والے، سب سے زیادہ امانت دار۔ اگر کہیں کسی کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تو ثالث بنا کر کے لایا جاتا تھا۔ اگر کوئی جھگڑ رہا ہوتا تو آپ ایسا حل پیش کرتے، سب آشش کر اٹھتے تھے۔ لیکن 40 سال کا عرصہ جب گزار دیا، یہی جو لوگ ہیں، کبھی سوچا تو کیجئے نا، اتنی پیاری ہستی کی مخالفت میں کیوں اتر آئے؟ اللہ کے حبیب کی مخالفت میں کیوں اتر آئے؟ صادق اور امین کہنے والے مخالف کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا تھا نا، آؤ لوگو،
کہہ دیجیے. کیوں؟ کوئی حبل سے مانگ رہا تھا، کوئی عزا کا دیوانہ تھا، کوئی منات اور کوئی لات کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا تھا. جو اللہ سے مانگنا تھا، جو اللہ کے سامنے گر گڑانا تھا، وہ لوگ لات کے سامنے جا جا کر کے مانگ رہے تھے، عزا کو اپنے دکھڑے سنایا کرتے تھے، حبل سے کہتے تھے کہ یہی ہماری کشتی پار لگائے گا، ہمارے سفینے یہی پار لگائے گا. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بے وقوفو کیا ہو گیا تمہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سفینے پار لگانے والا کون ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں مشکلات میں پھنسوں کو نکالنے والا کون ہے، بیماریاں آ جائے تو شفائیں دینے والا کون ہے، رزق کی کمی ہو تو وافر دینے والا کون ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں. آؤ یہ دعوت دینے کے لیے کوہ صفا پر چڑھے اللہ کے حضور. اللہ کے حبیب چڑھتے ہیں اور قوم کو بلایا اور کہا میری قوم کے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ ہی سارا کچھ کرنے والا ہے. آگے سے کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ایک ذات ایک الہ یہ سارا کچھ کیسے کر سکتی ہے؟ اب ایک ہی کی ڈیوٹی ہو جی بارش بھی وہی برسائے، اس سے مانگے، رزق بھی اس سے مانگے، شفائیں بھی اس سے مانگے، مشکلات میں پھنس گئے ہیں تو مدد بھی ہماری وہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی دو چار تو ہونے چاہیے. اللہ اکبر. لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وہ اکیلا ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. پھر اللہ کے نبی ان سے پوچھا بھی کرتے تھے. میرے عزیز دوستو بات کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ابو لہب اٹھا، اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر بھی پھینکا اور بددعائیں بھی دی کہ تم اس لیے ہمیں یہاں اکٹھا کر کے لایا ہے. دعوت توحید کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا پتھر پڑا. اس سے پہلے آپ ہر ایک کی آنکھ کے تارے تھے، ہر ایک آپ سے محبت کرنے والا تھا، اور آپ کو بھی پتا تھا کہ مجھ سے پہلے نوح نبی تڑپائے گئے ہیں، ابراہیم آگ میں پھینکے گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں آئی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے تک لوگ چلے گئے تھے، اور یہی دعوت تھی. اب میرے ساتھ بھی وہی ہوگا، اور ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کوئی انسان اتنا نہیں آزمایا گیا، اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دی گئی جتنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی. لوگوں نے آ کر کے کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لے، یہ کہتا ہے کہ سارا کچھ صرف اللہ ہی کرتا ہے، ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توہین کر سکتے ہیں کسی کی بڑے؟ ہاں کسی کی بڑے کی؟ فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو جھوٹے معبود ہیں ان کو بھی گالی نہ دو. فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، ان کو علم نہیں ہے تو وہ تمہارے رب کو، ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کچھ لوگ نا ہندوؤں کے معبودوں کو گالی دے رہے ہوتے ہیں اور پھر الٹا وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے سچے معبود کو گالی دیتے ہیں، پھر دکھ ہوتا ہے. وہ ہمارے پیغمبر کو گالی دے رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ پھر دکھ کی بات. اسی لیے اللہ نے منع فرمایا کہ وہ جتنا بھی جھوٹا ہے گالی نہ دو، علم کے طور پر اس کا رد کرنا چاہتے ہو اس کو سمجھاؤ، ایسا نہ کیا کرو. تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کی نعوذ باللہ توہین کرتے ہیں. تو فرمایا ابو طالب آئے کہ بھتیجے ذرا تھوڑا سا کام ٹھنڈا کر لے، سلو کر لے، ایسا نہ کر. تو آپ نے کیا فرمایا تھا، میرے اللہ نے جس کام کے لیے ڈیوٹی لگا کر کے بھیجا ہے، یہ قوم میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے، دوسری پہ سورج رکھ دے، میں پھر بھی ان کا بوجھ تو برداشت کر دوں گا، لیکن اپنی ڈیوٹی سے باز آؤں گا
نہیں، وہ ڈیوٹی کون سی تھی؟ توحید کی ڈیوٹی تھی میرے عزیز دوستو۔ توحید میں پہلے بتا چکا ہوں کہ باقی کاموں کے اندر تھوڑے تھوڑے نمبر بھی کام دے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن عقیدہ توحید کے اندر 100+ نمبر نہ ہوا تو کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرما دیا ہے نا کہ فقد حرم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر شرک بہت زیادہ عام ہے، بہت پھیلا ہوا ہے۔ شاید اللہ ہم سے اسی وجہ سے ہی ناراض ہے۔ اللہ ناراض ہے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مدد مانگنی ہے تو کسی اور سے مانگ لیتے ہیں، رزق مانگنا ہے تو کسی اور کو ہم نے بنا لیا، اور اسی طرح کئی لوگوں کے کئی امیدوں کے محور ہیں، مراکز ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر پھرتے ہیں، تو پھر اللہ اکبر، اللہ پھر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے لگے پھرو۔ اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ چاہے اکیلا ہو چاہے پوری قوم ہو، قوم مل کر کے اس کو پکارنا اکیلے کو شروع کر دے تو وہ قوموں کی نیا کو پار لگا دے گا۔ اگر کوئی ایک فرد پوری ملت میں اس کے اوپر توکل کر لے، بھروسہ کر لے، تو میرے عزیز دوستو ساری قوم تنگ دستی کا اظہار کرتی نظر آئے گی، لیکن وہ اکیلا ہوگا جس کے دل کے اندر طمانینت ہوگی، مطمئن قلب لے کر کے وہ پھرتا ہوگا، اس کے پاس خوشی کے ہزاروں جو ہیں وہ سامان پیدا اللہ فرما دے گا۔ لیکن کام یہی ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے عالم ارواح سے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ میری توحید کے اندر ملاوٹ نہ کرنا، میری صفات کے اندر، میری ذات کے اندر میں داتا ہوں، کسی اور کو داتا نہ بنانا، میں ہی مدد کرنے والا ہوں، کسی اور کو غوث اعظم نہ بنانا۔ میرے عزیز دوستو، میں رزق دینے والا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کسی اور سے رزق کا سوال نہ کرنا، میں شفائیں دینے والا ہوں، کسی اور کے سامنے شفاؤں کے لیے دامن کو نہ پھیلانا۔ اگر ایسا کر لو گے تو پھر اللہ کی رحمتیں بے شمار برسیں گی، زمین بھی اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دے گی، آسمان بھی اپنے دہانے کھول دے گا، پھر ہر طرف اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں ہوں گی، اور تم جو ہے اس سے اپنے دامن کو بھرنے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدہ توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، انبیاء علیہ السلام نے تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اسی کے اوپر رہنے کی، اسی پر مٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ يا أيها